السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کی صحیح ادائیگی سیکھیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کہاں پہ کون سے قاعدے لگ رہے ہیں۔ تو آپ تمام لوگ جو ہے اپنے قاعدے کے اوپر نظر رکھیے گا۔ پہلے میں اس آیت کو پوری پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی حرکات آ جائے تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر نون مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ جس نون کے اوپر تشدید ہو تو تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکات کی وجہ سے۔ یہاں پر نون مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب نون جو ہے لام سے مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ لام کے اوپر بھی تشدید ہے۔ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکات کی وجہ سے۔ اور یہاں پر جو ہے یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یا مد کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس لیے یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اور یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے یہاں مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ مد متصل کو 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر اظہار کریں گے۔ حروف ہلکی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ حرف لین 2 ہیں: واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ اور یہاں پر اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اقفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اقفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان
15 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو پھر وہاں پہ اقفا کے ساتھ گننا کریں گے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اقفا ہوگا، اور یہاں پر الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مد ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مد ہوگا۔ تو یہاں پر الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور یہاں پر ہم حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو ان حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں پر ایک زبر آ رہا ہے تو اس لیے وقف کی حالت میں ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ آئیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، پڑھایا، سنا، یا اللہ عز و جل اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل آج کے سبق کو ہمیں صحیح معنوں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو پڑھ کر دوسروں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اس ویڈیو سے آپ نے کتنا سبق سیکھا ہے ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نیا سبق جب ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ ہی کو پہنچے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اب دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، دین پر بھی چل